دو الگ الگ پہلو ہیں. ایک یہ کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت اپنے باطنی احساس کا اظہار کرتا ہے, کر لے. دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سے نفسیاتی امراض ہیں جن میں آدمی کچھ سے کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے. اگر اس میں کوئی طبی پہلو سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے ضرور کرنی چاہیے. وہ بھی اگر اطباء کی طرف اور خاص طور پر نفسیاتی علاج کرنے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے وہ بھی کریں. اس احساس کے نتیجے میں کچھ جسمانی تبدیلیاں متعین ہو جاتی ہیں. ان جسمانی تبدیلیوں میں اگر طب اس کی کوئی مدد کرنا چاہتی ہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. لیکن محض اپنے اس احساس کی بنیاد پر وہ اگر یہ چاہے کہ قانون اگر وہ مرد ہے تو اس کو عورت مان لے اور عورت ہے تو مرد مان لے, یہ ممکن نہیں. قانون کی بنیاد ہمیشہ جو آپ کا مشاہدہ ہے, جو آپ کا ظاہر ہے, اس پر رکھی جاتی ہے. باطنی احساس کے ساتھ اگر آپ نے قانون کو تبدیل کرنے کی صحیح کی تو پھر تو یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا. اس لیے قانون سازی کی حد تک تو مرد وہی ہے جو ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے اور اپنی جسمانی علامات کے لحاظ سے مرد ہے, اور عورت وہی ہے جو ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے اور اپنی جسمانی علامات کے لحاظ سے عورت ہے. وہ قانون سازی کی یہ بنیاد نہیں ہے. اس طرح کا کوئی اگر مسودہ پیش کیا گیا ہے تو بالکل غلط ہے, اس کو تبدیل ہونا چاہیے. دنیا میں جو علامتیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں جن کی بنیاد پر یہ الگ الگ صنفیں قائم کی گئی ہیں انہی کا اعتبار کیا جائے گا. اس سے ہٹ کر اگر کسی آدمی کے کوئی باطنی احساسات ہیں یا اس طرح کی چیز ہے یا عورت کے ہیں تو وہ طب کا مسئلہ ہے, اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اگر اس سے ماورا کوئی شخص اپنے احساسات میں جینا چاہتا ہے تو اپنی شخصی زندگی میں جیتا رہے, لیکن جب وہ باہر آ کے اس طرح کا کوئی مطالبہ قانون سے یا معاشرے سے کرے گا تو معاشرہ اور قانون ہرگز اس کے پابند نہیں ہے اور نہ ہونے چاہیے کہ وہ اس کے باطنی احساسات کی بنیاد پر اس کے حقوق طے کرنا شروع کر دیں.